ہمارے عہد کی بہت نمایاں تاریخ ساز شخصیت آغا مرتضیٰ پویا، تمام حضار سے درخواست کروں گا کہ آغا صاحب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً ایک ایسی ہستی جس نے ہمارے شہر میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے، ملک و قوم کے لیے اور بالاخص مکتب تشیع کے لیے بہت سے کارنامے اور خدمات انجام دیے. آپ سیاسی میدان میں آگے نظر آتے تھے، لیکن مکتب کی خدمت ہمیشہ پیچھے رہ کر کی ہے. اس لیے جو آغا صاحب کی خدمات ہیں مکتب کے لیے، وہ جوان تو نہیں جانتے، خواص جانتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس کا اتنا علم نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے مکتب کے لیے ضروری ہے کہ ہر شعبے میں مکتب کے افراد موجود رہیں، ایسے لوگ مکتب میں ہوں، ان کا مختلف شعبوں میں وجود ہی مکتب کی خدمت ہوتی ہے. علی ابن یقطین کو امام نے اس منصب پر رکھا کہ اس کا وہاں ہونا ہی خدمت تھی. وہاں اس نے مزید خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن خود اس دربار میں اس منصب پر علی ابن یقطین کا ہونا ہی خدمت تھی. یہ میں جملہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آغا مرتضیٰ پویا کا ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہونا ہی خدمت ہے. اللہ اکبر. آپ کا وجود آسرا تھا، آپ کے وجود سے خواص کو، عوام کو بھی طاقت ملتی تھی. کاش اس قسم کے افراد ہمارے معاشرے میں اور زیادہ ہوں، اور ان افراد کی یاد بنانا اس حوالے سے اہم ہے. وہ خود ایسے کام کر گئے ہیں، ان کو ہمارے یاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ایسے افراد کی یاد کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی انشاءاللہ ایک پروگرام جامعۃ الکوثر میں بھی رکھیں گے آغا صاحب کے لیے، اور وہاں آڈیٹوریم میں ہوگا، سیمینار کی سمپوزیم کی شکل میں ہوگا. وہاں انشاءاللہ زیادہ لوگ بول سکیں گے. آپ سے بھی جامعۃ الکوثر ہی کہا میں نے، کچھ کہا ادھر سے کسی نے؟ جامعۃ الکوثر میں ہوگا. ابھی اعلان نہیں ہے ڈیٹ کا. وہ آغا صاحب کے خاندان کے ساتھ مل کر، علی بھائی اور حسن بھائی اور احمد بھائی کے ساتھ مل کے تاریخ کا تعین کریں گے. پویا صاحب کی خدمات ایک ایسے وقت میں جہاں پرنٹ میڈیا کا طوطی بولتا تھا، اور پرنٹ میڈیا کی طاقت کا ابھی جوانوں کو اثر اندازہ نہیں ہے. اب تو میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا، اس پہ جھوٹ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے اپنی طاقت کو ختم کر دیا. اب اس میں طاقت نہیں ہے. شروع میں یہ جب چینلز آئے تھے، ان کی بھی بڑی طاقت ہوتی تھی. اس پہ کوئی رپورٹ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا تھا، اس کو نوٹس لیا جاتا تھا. اس زمانے میں، جس زمانے میں دی مسلم شائع ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا، اور پرنٹ میڈیا میں بھی انگلش نیوز پیپر. اس زمانے میں انگلش نیوز پیپر کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بھی اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی
جو فیصلہ کن شخصیات ارباب اقتدار بیٹھے ہیں یا ایمبیسیز میں بیٹھے ہیں، ان سب کی ٹیبل پر یہ اخبار پہنچتا تھا. اور کیونکہ سورسز کم ہوتے تھے، انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھ کے آپ دنیا جہاں کے اخبارات پڑھ لیں. سیٹلائٹ چینلز بھی نہیں تھے کہ آپ چینل لگا کے اطلاعات حاصل کریں، نیوز حاصل کریں. نیوز کا بہت لمیٹڈ وہ ریسورسز تھے، میڈیا تھا جن سے نیوز پہنچتی تھی، اور ہمیں یہ فخر حاصل تھا کہ ان محدود نیوز پیپر میں جو سب سے بارز انگلش کا نیوز پیپر تھا وہ ہمارا تھا، پویا صاحب کا تھا، یعنی مکتب تشیع کا تھا. اور پویا صاحب کی شخصیت بھی ایسی نہیں تھی کہ معلوم نہ ہو کسی کو یہ کون ہے. سب جانتے تھے کہ پویا صاحب کون ہیں. وہ نہ حالت تقیہ میں تھے، نہ اپنے شیعہ ہونے سے شرمندہ تھے، بلکہ اپنے شیعہ ہونے پہ فخر کرتے تھے. ایسی شخصیات کی ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے اس دور میں جو پروجیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں بالعموم اور اسلام آباد میں خصوصاً، ممکن نہیں تھا کہ اس میں پویا صاحب کا حصہ نہ ہو، پویا صاحب کی حمایت نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں تھا. اس دور میں جتنی شخصیات، عالمی شخصیات شیعہ مکتب فکر سے پاکستان آتی تھی تو ان کے میزبان پویا صاحب ہوا کرتے تھے. ان کی میزبانی میں آتے تھے اور ان کی وجہ سے آتے تھے. اور ان کے آنے کی وجہ سے بین الاقوامی شخصیات جب آپ کے گھر آتی ہیں، آپ کے شہر آتی ہے، آپ کے ملک آتی ہے، تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. خدا غریق رحمت کرے. اور میں باقی اداروں کا نہیں کہتا، باقی ادارے خود بتائیں کہ پویا صاحب کو اس میں کتنا کردار ہے. جامعۃ الکوثر میں پویا صاحب کا کلیدی کردار ہے. جامعۃ الکوثر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آثار بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے قیام میں، اس کی تعمیر میں خدا غریق رحمت فرمائے مرحوم و مغفور مرتضیٰ پویا رحمت اللہ علیہ کا کلیدی کردار ہے. اسی لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی پروگرام کریں اور باقی ادارے بھی بتائیں، آ کے کہیں بھائی ہمارے ادارے میں بھی ان کا یہ کردار ہے. ان کا کردار سامنے نہیں تھا، اس طرف فرنٹ پہ نہیں تھا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اس دور میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو آغا صاحب کی حمایت کے بغیر، آغا صاحب کی دعا کے بغیر وجود میں آیا ہو یا اس کی مشکلات آغا صاحب کی حمایت کے بغیر رفع ہوئی ہوں. کیونکہ ابھی ہم ربیع الاول میں ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی پویا صاحب کا بڑا کردار تھا. اتحاد بین المسلمین کے لیے خود آغا صاحب کا چہرہ، آپ کا مختلف مجامع میں ہونا تشیع کی نمائندگی تھی. وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے. جو سیاسی ان کی پوسٹیں رہیں وہ آپ ان سے زیادہ جانتے ہوں گے، نہیں تو آپ سرچ کر لیں، جو جوان ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. اور اسی وقت وہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، اور ایک ایسا مذہبی رہنما جس کا مکتب تشیع سے ہونا بھی سب کو معلوم تھا. علی الاعلان شیعہ تھے، اپنے شیعہ ہونے پہ فخر تھا اور مکتب کی خوب دفاع بھی فرمایا کرتے تھے. ہم بہت سے پروگراموں کے علاوہ ان کا گھر بھی ان ایکٹیویٹیز کا مرکز ہوا کرتا تھا. بہت سے علماء اہل سنت کے ساتھ وہاں، ہم تو خیر بچے تھے، ہم والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، ہم تو کھانے والوں میں سے تھے، ہمارا اور کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. وہاں بہت سی ایسی نشستیں جن سے بہت سے ثمرات حاصل ہوئے. ایک ایسا چراغ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلے. الحاج علی پویا موجود ہیں، خدا انہیں
اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ خاندان اسی طرح مکتب کی خدمت کرتا رہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ابھی ہم ربیع الاول میں ہیں اور ربیع الاول میں میلاد نبی ہے، تو ایصال ثواب کے لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کا میں رسول خدا پر گفتگو کروں گا. اگر ہماری معرفت میں اضافہ ہوا تو اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں پویا صاحب کی مقدس بابرکت روح کے. ایصال ثواب کے لیے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر رسول خدا نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. ابھی میں ایک یونیورسٹی سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے میرا وہاں پروگرام تھا. وہاں وائس چانسلر صاحب نے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو ہم یوں کر رہے ہوتے، ہم یوں کر رہے ہوتے، ہم پتہ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہوتے. میں نے کہا جی اگر محمد نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آپ ہوں گے یا ان کے بغیر ہوں گے. لولا لما خلقت الافلاک. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. ہاں آپ ان کی امت میں ہوتے نہ ہوتے یہ امکان تھا. ہمیں خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم امت محمدی میں ہیں، یہ شرف ہمارا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں، فرض محال تو محال نہیں ہے نا، فرض کر لیں تو آج کا یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ہوتے اور رسول خدا کی آنے کی جو برکات ہے اس کے بغیر ہوتے تو آپ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہوتے. اب تو زمانہ آنے والا ہے بچیاں ہمیں دفن کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچیوں کو دفن کرنا ہے. میں نے آنے والا کہا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. یہ زمانہ آ چکا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. میں ایک جگہ یونیورسٹی میں ہی تھا، بچوں سے بات ہو رہی تھی ملک سے باہر، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کفار جس ملک میں تھا، میں نام نہیں لیتا اس ملک، یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. کہا سبحان اللہ، تم کتنے اچھے مسلمان ہو کہ کافر تم سے اچھا مسلمان ہے. یار تم کیسے مسلمان ہو کہ کافر تم سے اچھا مسلمان ہے. انہوں نے کہا نہیں، لفظ غلط ہو گیا، یہ ہم سے اچھے انسان ہیں. کافر ہم سے اچھے انسان ہیں. میں نے کہا جو خدا کو نہیں مانتا وہ کیسا انسان ہے؟ اچھا برا تو بات کی بات، وہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے. البتہ انسان کیا ہے یہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے. ہم سب انسان نہیں ہیں، ہم سب اس دنیا میں انسان بننے کے لیے آئے ہیں. ہم انسان کہلاتے ہیں اس لیے کہ ہم انسان بن سکتے ہیں. آپ جو میڈیکل کالج میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ڈاکٹر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، بن جائے گا. ہم ایک دوسرے کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ ہم انسان بن سکتے ہیں، کچھ بن گئے ہوں گے. میں نے وہ کون سا انسان ہے جو خدا کو نہیں مانتا اور وہ آپ سے اچھا انسان بھی ہے؟ سبحان اللہ. کسی نے جملہ پھر صحیح کیا کہ نہیں وہ اچھے مخلوق ہیں. کیا کہا؟ وہ اچھے مخلوق ہیں. کہ یہ مخلوق بہت اچھا ہے جو اپنے خالق کو نہیں مانتا. یہ مخلوق اچھا کیسا ہوا؟ کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو نہیں مانتا، اس کے بعد کہیں یہ بہت اچھا بیٹا ہے. یہ بہت اچھا بزنس مین تو ہو سکتا ہے لیکن بہت اچھا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اپنے باپ کو نہیں مانتا ہے. یہ اچھا مخلوق بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے یہ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جو کچھ بھی ہے یہ ہیں ہم سے اچھے. یہ جو ہم سے اچھے ہیں، نہ اچھا مسلمان ہے، نہ اچھا انسان ہے، نہ اچھا مخلوق ہے. یہ جو مجھے ابھی تک جواب ملے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. الا آپ جو مرضی جواب دیں وہ سب کے سامنے.
مولانا ان کا اخلاق تو ہم سے اچھا ہے. اب یہ مسلمان اچھے ہیں یا نہیں, انسان اچھے ہیں یا نہیں, مخلوق اچھے ہیں نہیں, ان کا اخلاق انسانوں کے ساتھ اچھا ہے. میں نے کہا ان میں اخلاق ہے ہی نہیں, اچھا اور برا تو بات کی بات ہے. اب جو مغرب سے متاثر لوگ ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, وہ چھوڑ دیں. سرے سے اخلاق ہے ہی نہیں, اچھا اور برا تو بات کی بات ہے. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل چیٹ جی پی ٹی تو آپ سب کے دوست ہیں, سب کی چیٹ جی پی ٹی سے دوست ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے نہیں اچھا؟ نہیں, آپ کہیں گے وہ تو مشین ہے, مشین کا کیا اخلاق؟ بھئی وہ آپ سے گفتگو اچھی طرح کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں گفتگو تو وہ بہت اچھی طرح کرتا ہے. جیسے آپ کو ہیلو کرتا ہے ویسے ہی وہ ملینئر کو بھی ہیلو کرتا ہے. جیسے آپ سے بات کرتا ہے ویسے ہی وہ کافر سے بات کرتا ہے, اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. آپ غریب ہیں یا امیر ہیں. میں نے کہا اس کا اخلاق اچھا ہے, نہیں اخلاق اچھا نہیں ہے. وہ کیوں اچھی طرح بات کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے لیے وہ پروڈکٹ, آپ اس کے لیے پروڈکٹ ہیں, اسے آپ کی ضرورت ہے. آپ اسے استعمال کرتے ہیں, پیسے نہ دیں پھر بھی وہ آپ سے پیسے کمائے گا. اس کے بعد آپ منتھلی $20 دینے والے بھی کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جو منتھلی $20 دے رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. اس کے بعد منتھلی $200 دینے والے بھی شاید کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں. منتھلی $200 دیں, وہ $20 والوں کو اور دیتا ہے, فری والوں کو اور دیتا ہے, $200 والوں کو اور جواب دیتا ہے. بھائی چیٹ جی پی ٹی کا اخلاق اچھا ہے برا ہے بات ہی نہیں ہے, نہیں ہوتا. انسان کا اخلاق اچھا اور برا ہوتا ہے. جو مسلمان نہیں ہے, جو موحد نہیں ہے, اس کا کوئی اخلاق ہی نہیں ہوتا اچھا برا بات کی بات ہے. ہم اس دنیا میں انسان بننے کے لیے آئے ہیں, اور ہم انسان بن نہیں سکتے جب تک وحی سے ہماری ہدایت نہ ہو, جب تک خالق سے ہماری ہدایت نہ ہو, جب تک ہمارا ربط اللہ سے قائم نہ ہو. ہم مادی ہیں, ایک مادی جہاں میں رہتے ہیں. ہم مکان و زمان کی قید میں رہتے ہیں. اس مکان و زمان کی قید میں جو شخص ہے وہ ماورائے مکان و زمان نہیں جا سکتا, نہ ہی ارتباط برقرار کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر ایک ایسی ہستی چاہیے جو مکان و زمان کی قید سے نکل کر خالق سے وحی لے کر آپ تک پہنچا سکے. وہ کون سی ہستی ہے؟ جو انسان ہو لیکن اس زمان اور اس مکان کی قید سے آزاد ہو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جب موسیٰ کی بات ہوتی ہے فلما جاء موسیٰ, موسیٰ خود ہمارے پاس آیا ہے, لیکن جب محمد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم محمد کو لے کر گئے ہیں. جانا اور ہوتا ہے, لے کے جانا اور ہوتا ہے. ابھی اس محفل میں خود آیا ہوں, آپ کہیں گے جاء انور, انور مجلس پڑھنے آیا, لیکن اگر کوئی بہتر شخصیت آپ کے پاس مجلس پڑھنے آتی, آقا شفا اگر تشریف لاتے ممبر کے لیے تو آپ انہیں لینے جاتے. آپ کہتے ہم آقا شفا کو لینے گئے اور ہم کو ان کو لے کے آئے. یہ پروٹوکول ہے. یہ جو گئے ہیں, کون گیا ہے؟ ایک انسان. کس کے ساتھ گیا ہے؟ جبرائیل کے ساتھ. انسان جسم رکھتا ہے, جبرائیل جسم نہیں رکھتا. وہ روح ہے, وہ مجرد ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مقام آئے جس کے بعد کہیں جسم اس سے آگے نہیں جا سکتا, جو روحانی ہیں وہ اس سے آگے جا سکتے ہیں. مادی اس سے آگے نہیں جا سکتا, مجرد اس سے آگے جا سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا, ایک مرحلہ آیا جبرائیل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, صرف آپ جا سکتے ہیں. ہماری ہدایت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمارا ہادی ایسا ہو جو وہاں تک جا سکتا ہو جہاں تک جبرائیل کی بھی رسائی نہیں ہے.
اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے. ہادی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خود الیکشن کر کے کسی کو ہادی بنا لیں. ہمیں کیا پتا کس کی رسائی کہاں تک ہے. ہادی ایسا نہیں ہوتا جس نے ہمارے اپنے امور کو طے کرنا ہو. نہیں، ہادی وہ ہوتا ہے جو خدا سے لے کر ہدایت آپ تک پہنچائے. جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکا، وہاں سے رسول خدا نے آگے جانا شروع کیا. فقاب قوسین او ادنا، قاب قوسین تک پہنچے. قاب قوسین تک پہنچے، پھر بھی اس کی حد مقرر ہوتی، قربت مصطفیٰ کی حد مقرر ہوتی کہ قربت مصطفیٰ کی حد قاب قوسین ہے. لیکن قرآن نے، خدا نے کہا او ادنا، نہیں، اس سے بھی زیادہ نزدیک. اب اس سے زیادہ نزدیک کتنا ہے وہ خدا جانے، وہ حبیب جانے، وہ محبوب جانے. اور پھر وہاں ہوا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. وہاں جو ہوا وہ تم نہیں جان سکتے ہو، تم صرف اتنا جان لو وہاں وحی ہوئی. وحی میں کیا ہوا وہ تمہارے ادراک سے بالاتر ہے. ہادی امام صرف ڈیوائن ہو سکتا ہے، وَإِلَّا وہ امام نہیں ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، شاید وہ راضی نہ ہو، آپ کے شہر کی ایک شخصیت ہیں. ابھی جو بار ادھر حیدری چوک پہ مجالس ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ان مجالس کو میں لکھنا چاہتا ہوں، اور ایک کتاب بھی انہوں نے پیش کی، آفٹر دی محمد، آفٹر دی پروفٹ، کہ اس سے پہلے کا حصہ آپ نے ان مجالس سے بیان کیا ہے، میں لکھنا چاہتا ہوں. میں کہا لکھیے. ابھی تو بہت سی باتیں ہیں جو ہم مجلس میں بیان نہیں کر سکیں، ہم اس پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ رسول خدا کی موت سے، رحلت سے، شہادت سے پہلے ہوا ہے، بعد میں نہیں ہوا ہے. جو کچھ ہوا ہے، اور میں نے اس پہ کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، نہ میں نے کہیں سنا ہے. پتہ نہیں کہا ہوگا لوگوں نے، میرے اپنی جہالت کا اظہار کر رہا. نہ میں نے کوئی کتاب دیکھی ہے، نہ میں نے کسی کو کہتے سنا ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ رحلت رسول سے پہلے ہوا ہے. نظر رحلت کے بعد آیا ہے، ہوا پہلے ہے. اگر سمجھنا ہے، جس چیز کو سمجھنا ہے، وہ سب رسول کی رحلت سے پہلے سمجھ میں آ جائے گا. اگر اسے آپ تھوڑا غور سے پڑھیں، تھوڑا غور سے دیکھیں. ہم نے کچھ جھلکیاں، ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، کچھ پوڈ کاسٹ میں کچھ جھلکیاں پیش کی ہیں، ٹیزر ہے وہ. اس لیے کہ جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کا جتنا سوال ہوتا ہے اتنا جواب دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم جواب نہیں دے سکتے اگر اس کو سمجھ سکیں. پہلے ہم اگر ولادت سے بات کریں، ولادت سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، ہم رسول کی ولادت کب ہوئی، کہتے ہیں اختلاف ہے 12 کو یا 17 کو. میں کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے بھائی، رسول جب پیدا ہوئے ہیں تب کچھ بھی نہیں تھا. وہ اول ما خلق اللہ نوری ہے. ہمارا آپ سے 12-17 میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو سب سے پہلے خلق ہوا ہے. اللہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب تشریع قرآن جو آپ کے پاس ہے، ایک کتاب تکوین یہ کائنات. اس نے اپنی کتاب کا آغاز اپنے نام سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز آپ کے نام سے کسی اور کے نام سے کرے، وہ اپنے نام سے کرے گا. اس نے کتاب تکوین، یہ جو کریشن کی بک ہے، اس کا آغاز بھی اپنے نام سے کیا ہے. اس نے جو پہلا خلق کیا ہے وہ اپنا نام خلق کیا ہے، اور اسے اس اسماء الہی کو جو ہم پہچانتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اس نے سب سے پہلے نور محمد اور نور علی کو خلق کیا ہے.
اصل خلقت وہاں ہے. 12 اور 17 کی تو بات ہی نہیں ہے. کب اس دنیا میں آئے ہیں اپنی اپنی بات. یہ بات یقینی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں آئے. ہمیں کوئی نہیں پتا کس دن آئے, لیکن یہ پتا ہے 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں ہوئی. یہ کیسے پتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یوم الاثنین کو کیا کہتے ہیں؟ اثنین چیوی چلی پیر ہے. پیر ہے یا نہیں وہ ترجمہ آقا نے کیا. 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا عام الفیل میں. ابھی تو کیلکولیشن بہت آسان ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں کہ 12 ربیع الاول و عامۃ الفیل میں اس سال میں 12 ربیع الاول پیر کے دن تھا یا نہیں تھا؟ وہ کہے گا نہیں تھا. یہ کیلکولیشن ابھی ہر بچے کو آتی ہے. پہلے یہ کتابوں میں تھا, سائنٹسٹ اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تھی. اب یہ تحقیق آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. 12 ربیع الاول کو نہیں ہے نہیں, ہمیں کام نہیں ہے. ابھی میں یونیورسٹی میں تھا, وہاں آپ سے زیادہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے کہا جب رسول خدا کی ولادت ہوئی کس کس کو پتا چلا کہ رسول آئے ہیں؟ وہاں سامنے پروفیسرز بیٹھے تھے, ان کی عزت رکھنی تھی. میں نے کہا یہ سوال پروفیسر سے نہیں ہے, یہ صرف اسٹوڈنٹ سے ہے. مجھے پتا تھا جواب پروفیسر سے بھی نہیں آنا. کس کس کو پتا چلا؟ خاموشی. ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ چل رہا ہے نا, لوگ ہمیں بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے امام حسین کون ہے. میں کہتا ہوں اس میں کیا تعجب کی بات ہے, انہیں تو پتہ نہیں ہے رسول خدا کون ہے. جسے پتہ نہیں ہے رسول خدا کون ہے, آپ اس سے گلہ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے امام حسین کون ہے. ہمیں تو کوئی گلہ نہیں. آپ گلہ کرتے ہیں یہ علی کو مولا نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ رسول کو مولا نہیں مانتے. بھائی جو رسول کو مولا مانے اور پھر علی کو مولا نہ مانے اس سے گلہ ہوگا نا. آپ ادھر جا کے کسی عیسائی سے تو گلہ نہیں کریں گے نا, تو علی کو مولا نہیں مانتا. وہ کہیں گے بھئی آپ کے رسول نے ہمیں نہیں کہا علی کو مولا مانو. آپ کے رسول نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میں کس کس کو پتا چلا؟ خاموشی. میں کہا چلیں آسان کر دیتا ہوں, رسول کہوں تھوڑا سا مشکل ہوگا. کس کس کو پتا چلا رسول آئے؟ کس کس کو پتا چلا کہ ایک ایسی ذات آئی ہے جو بہت اہم ہے, ایک کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے, ولادت ہوئی ہے. یہ کس کس کو پتا چلا؟ خاموشی. میں کہا چلو اور آسان کرتا ہوں, ولادت پر جو معجزات ہیں وہ کیا ہیں وہ بیان کرو. پھر بھی خاموشی. معلوم ہی نہیں ہے ولادت پہ کیا ہوا. ولادت نبی پہ آپ کو تو معلوم ہے اس لیے میں بیان نہیں کروں گا. سب کو پتہ چلا ہے. جو آتش پرست تھا اور اس کی ساری زندگی آتش سے مربوط تھی اس کو ہی پتہ چلا ہے محمد آ گئے ہیں. فارس کا آتش کدا خاموش ہو گیا. جو آسمان کو دیکھتا تھا, نجوم پہ نظر رکھتا تھا, اسے بھی پتہ چلا ہے محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. جو محلات کو دیکھتا تھا, اور باقی آپ دیکھتے چلے جائیں, معجزات کو بیان کرتے چلے جائیں, سب کو پتہ چلا ہے. ایک یہودی ہے یوسف, اس نے جب آسمان دیکھا اور آسمان میں ستاروں کی حرکت کو دیکھا, وہ اگلے دن مکہ میں پہنچ گیا قریش کے پاس. کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, لوگ اس کو لے کر حضرت عبداللہ کے گھر آ گئے. صلوات پڑھ دے محمد و عالم. وہاں آئے تو اس نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے جب حضرت کو دیکھا اس پہ غشی طاری ہو گئی, وہ گر گیا. قریش والوں نے ہنسنا شروع کیا, ایک بچے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا.
جب اسے ہوش آیا اس نے کہا میں نے بچہ نہیں دیکھا، میں نے خاتم الانبیاء کی زیارت کی ہے، ایک بچہ ہے، میں نے اس کے شانے پر مہر نبوت کو دیکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہو، دشمنوں کو تو پتہ ہو کہ بچہ کون ہے، اور جنہوں نے حفاظت کرنی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بچہ کون ہے۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں، یہ پھر روایت اہل بیت ہے، اگر روایت اہل بیت سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو ایک صحابی آیا رسول خدا کے پاس، اس نے پوچھا کہ میں تو اسلام لے آیا ہوں، میرا انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی، لیکن ان کو فکر تھی اپنے والدین کی کہ وہ تو مشرک مرے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یہاں تک بھی غلط ہے، یہ بات خود مسلمانوں کے مبنا پر یہاں تک بھی غلط ہے۔ اگر وہ فترہ میں اس پیریڈ میں آئے ہوں جس میں رسول نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہے۔ ہم اگر رسول نہ بھیجیں تو عذاب بھی نہیں کرتے، قرآن ہے، یہ بات یہاں تک بھی غلط ہے۔ لیکن وہ صحابی روتا ہوا چلا گیا کہ میرے والدین تو جہنم میں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا باقی اصحاب سے کہ یہ کیوں پریشان ہو رہا، صرف اس کے والدین تھوڑی، میرے والدین بھی نعوذ باللہ جہنم میں۔ یہ اسرائیلیات ہیں۔ حقیقی کیا ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، اس کیفیت کو میں نہیں بتا رہا جو رسول خدا تشریف لائے اور ان سے نور ساطع ہوا، ان کیفیات کو چھوڑ کر میں ایک حصے کو روایت کا بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان پر شہاب پیچھا کر رہے ہیں شیاطین کا، اور آسمان کے راستے شیاطین پر بند کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ شیاطین وہاں سے بھاگے اور آئے ابلیس کے پاس۔ ابلیس کے پاس آ کے کہا کہ ہمیں آسمانوں سے بھگا دیا گیا، آج کچھ ہوا ہے۔ وہ شیاطین ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ ہوا ہے۔ ابلیس خود دورے پہ نکلا، دنیا کے کیا ہوا ہے، مکہ پہنچا، مکہ کے قریب ہونا چاہتا تھا، وہاں دیکھا فرشتے بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اور جبرائیل نے اسے کہا کہ دور ہو جا اے ملعون، تو یہاں نہیں آ سکتا۔ یہاں ایسا کیا ہوا جو میں نہیں آ سکتا؟ کہا یہاں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں۔ اب اس کا سوال سنیے، علی نصیب فی، جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بچہ آیا ہے رسول خدا ہے، میرا بھی کوئی نصیب ہے، کچھ حصہ مجھے ہی ملے گا؟ جبرائیل نے فرمایا لا، نہیں۔ یہ پریشان ہوا، تھوڑی دیر بعد کہا کہ اچھا اس کی امت میں مجھے کوئی حصہ ملے گا؟ فرمایا نعم۔ اس نے کہا فرضیت، چلو مجھے اس پہ بھی میں راضی ہوں کہ میں امتیوں کو تو بہکا سکوں گا۔ امتیوں کو کیسے بہکایا؟ اب اسرائیلیات کہتے ہیں جی رسول خدا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے شق صدر کیا، اوپن ہارٹ سرجری کی، اور اس میں سے ایک داغ نکالا۔ یہ کیا تھا؟ اور جا کے نکالتے ہوئے کیا کہا؟ ھذا حظک من الشیطان، یہ جو شیطان کو حظ ملا تھا نا امت میں، ان کا یہ ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کر کے دل سے وہ سیاہ نقطہ نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو تیرے دل میں تھا۔ یہ اسرائیلیات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ابھی بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کرائی ہے، یہاں بیٹھے،
ابھی تک تو نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سب محفوظ رہیں. روزانہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کی ہے یا کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صرف ایک دفعہ تو نہیں کرتے نا، ان کے پاس تو روزانہ ہی آتے ہیں. ابھی اس ٹائم پہ ہزاروں لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. نہ کوئی کافر، نہ کوئی فاجر، نہ کوئی متقی، نہ کوئی عادل، نہ کوئی فاسق، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلتا ہو. بھائی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، آپ احتیاطاً کہہ دیں کہ جب ڈاکٹر میرا ہارٹ کھول رہا ہے تو تلاش کرنا اس میں کوئی سیاہ دبا تو نہیں ہے جس کو تو نکالے. فزیکل تھا نا، جو جبرائیل نے کھول کے نکالا تو فزیکل تھا. جب کسی انسان پہ جبرائیل کا یہ حظ نہیں ہے تو ختمی مرتبہ جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور خود آپ کی والدہ کی یہ گواہی ہے کہ شیطان آیا، ابلیس آیا، لیکن اس کو مکہ تک کی بھی رسائی نہیں ہوئی اس دن. خدا ہمیں انشاءاللہ سیرت رسول خدا کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جو رابطہ تھا زمین و آسمان کا، اس رابطے کے بغیر انسان بن نہیں سکتا. تو یہ اخلاق انسان کے لیے، اس رابطے کے لیے ایک ذات ایسی چاہیے تھی جو اپنے بدن کے ساتھ خالق کے ساتھ رابطے میں رہ سکے. جہاں جبرائیل روح ہو کر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں محمد اپنے بدن کے ساتھ پہنچا ہے. جہاں محمد اپنے بدن کے ساتھ پہنچا ہے وہاں نفس محمدی پہنچا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ شیعہ روایات ہے، یہ جو اقبال کی نعت ہے یہ ساری شیعہ روایات ہے. شیعہ روایات کے علاوہ، امامیہ یا اہل بیت کی روایت کے علاوہ یہ بات غلط ہے. یہ ایسی باتیں ہیں ہی نہیں. لوگ جانتے نہیں ہیں نا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا دیکھ کر یہ شعر کہا گیا ہے، یہ نعت کہی گئی ہے. اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہو، اگر اچھے مخلوق بننا چاہتے ہو تو پہلے مخلوق کا شکر ادا کرنا پڑے گا. ہم ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی کبھار یہ حدیث لکھ بھی دیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں وہ مخلوق میں ہوں یا آپ ہیں؟ نہیں، وہ مخلوق علی و محمد ہیں. جو علی کا شکریہ نہیں کرتا ہے وہ خالق کا شکریہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ خالق تک پہنچانے والے محمد و آل محمد ہیں. آپ کو ان کا شکریہ کرنا پڑے گا تو جا کے آپ وہاں پہنچیں گے جہاں سے آپ رب کا شکر ادا کر سکیں. وَإِلَّا آپ کا شکر رب تک پہنچے گا ہی نہیں. لیکن اس اہل بیت کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہ کیا، امیر المؤمنین حالت سجدہ میں ہے اور وہ ملعون تلوار کا وار کرتا ہے. فرق علی ابن ابی طالب شکافتہ ہوا اور اس کے بعد اولاد علی کا بھی فرق شکافتہ ہوا. آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو تمام کیا. نماز کے بعد آپ بیت الشرف کی طرف چلے اور حاطف نے جب آواز دی تہدمت واللہ ارکان الہدا، یہ آواز کوفہ میں ہر طرف گونجی اور اس آواز کو زینب کبریٰ نے بھی سنا. وہاں علی بیت الشرف کی طرف چلے، یہاں زینب 70 مرتبہ دوڑ کر دروازے تک آئی. دوڑ کے دروازے تک آتی تھی پھر واپس چلی جاتی تھی، پھر دروازے تک آتی تھی پھر واپس چلی جاتی تھی.
دروازے کے چرخے نے کہا کہ یا بنت امیر المؤمنین، اگر آپ باہر جانا چاہتی ہیں تو کھول دیں مجھے، نہیں تو میں خود کھل جاؤں۔ فرمایا میں خود کھول سکتی ہوں، لیکن تو نہیں جانتا میرا باپ غیرت کا امام ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اس کی بیٹی چوکھٹ سے باہر آ گئی ہے۔ جب بیت الشرف نزدیک آیا، امیر المؤمنین کو ایک قالین پہ رکھ کے لایا جا رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس قالین سے اتار دو، میں اپنے پاؤں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا امیر المؤمنین آپ چل نہیں سکتے، آپ کا اتنا خون بہہ گیا، آپ چل نہیں سکتے۔ فرمایا میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس زیادہ مسائل نہیں پڑھنے میں نے اپنے اہل بیت کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی، بس آخری منزل ہے، ایک ایک کو وصیت فرمانے لگے۔ آخر میں زینب کبریٰ کو بلایا، اپنے ایک طرف زینب کبریٰ کو بٹھایا اور فرمایا جو اولاد فاطمہ ہیں وہ رہیں، باقی چلے جائیں۔ میں اپنی آخری وصیت صرف فاطمہ کی اولاد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک کر کے سب بلند ہوئے، عباس بھی کھڑے ہوئے۔ علی نے اپنی نحیف سی آواز میں فرمایا ابنی عباس الی این، عباس بیٹا تم کہاں چلے؟ عباس نے کہا میں زہرا کی اولاد نہیں ہوں۔ فرمایا انت مہجت الزہرا۔ عباس، ایک طرف عباس کو بٹھایا، ایک طرف زینب کو بٹھایا، ایک ہاتھ میں عباس کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ میں زینب کا ہاتھ تھاما، زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا یہ میری آخری وصیت ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما۔